چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے صدقہ فطر اور فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا۔ رواں سال صدقہ فطر اور فدیہ سوم کم از کم 300 روپے فی کس ادا ہوگا۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مسا کونسل راغب نعیمی نے صدقہ فطر اور فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا۔ رواں سال صدقہ فطر اور فدیہ سوم کم از کم 300 روپے فی کس ادا ہوگا، جو کے حساب سے 1100 اور کھجور کے حساب سے 1600 روپے صدقہ فطر اور فدیہ سوم ادا کرنا ہوگا۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ کشمش کے حساب سے 3800 روپے، منقع کے حساب سے 5400 روپے صدقہ فطر اور فدیہ سوم ادا کی جائے۔ سرکاری آٹے کے حساب سے 200 روپے صدقہ فطر اور فدیہ سوم ادا ہوگا۔ گندم کے حساب سے 30 روزوں کا فدیہ 9000 روپے ہے، جو کے حساب سے 30 روزوں کا فدیہ 33000 روپے ادا کیا جائے۔ کھجور کے حساب سے 30 روزوں کا فدیہ 48000 روپے بنتا ہے۔ کشمش کے حساب سے 30 روزوں کا فدیہ 1,14,000 روپے ادا کیا جائے۔ سرکاری آٹے کے حساب سے 30 روزوں کا فدیہ 6000 روپے ادا ہوگا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر ہر مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض ہے۔ صاحب استطاعت افراد کو گندم پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ فدیہ کھجور سے، گندم سے، کشمش سے، منقع سے ہو سکتا ہے۔ کم سے کم فدیہ کی مقدار 300 روپیہ ایک یوم کے حساب سے ہے کہ 300 روپیہ وہ ایک یوم کے حساب سے اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اور اس طرح زیادہ دولت والا، زیادہ مالدار ہے تو وہ اپنی اس فدیہ کی رقم کو بڑھا کے کھجور کے برابر یا منقع کے برابر یا وہ کشمش کے برابر دے، اور اس میں اس کی مقدار خود بخود زیادہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہی مقدار صدقہ فطر کے طور پہ ہے کہ روزوں کا فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، روزوں کا صدقہ ادا کیا جاتا ہے، جو کہ ماہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، اور جس کا ادا کرنا عید کی نماز، عید فطر کی نماز سے پہلے ضروری ہے۔ علماء کرام کا مزید کہنا ہے کہ گندم کا نصاب وزن کے لحاظ سے 2 کلو اور جو کھجور اور منقع کے حساب سے نصاب